آئیے حضرات اب آگے بڑھتے ہیں، بلا کسی تاخیر کے ایک مشہور شخصیت، ضلع بہرائچ کی مشہور شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سرور صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ ہدایت العلوم بنجاری موڑ بہرائچ ہے۔ حضرت سے بسط احترام ان 4 مصروں کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ رنگین رسالے نہیں، قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلبہ، صبح سے پروگرام چل رہا ہے اور بہت سے علماء نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں قرآن کے تعلق سے، اور آج کی مجلس بھی نسبت قرآن ہی کی طرف ہے۔ چند بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہر موڑ پر آپ کو جو بھی پریشانی آئے، راستہ تلاش کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ پیش آئے، آپ قرآن پاک کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجے گئے، تو ان کو ہدایت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ قرآن پاک کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو قرآن پاک کے اندر دیکھ لینا۔ کہا کہ اگر اس میں نہ پائیں تو یہ کہا گیا اس میں پائے نہ، یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں ہے نہیں۔ قرآن پاک تبیانا لکل شیء ہے۔ آج ہم اور آپ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو اس حیثیت سے دیکھا نہیں۔ ہم نے تو اس سے یہ دیکھا ہے کہ قرآن پاک کو لفظاً پڑھ لیا جائے، اسی سے پوری برکت مل جائے گی۔ قرآن پاک ایک ایسی متبرک کتاب ہے کہ لفظاً پڑھنے سے اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے معانی اور مفاہیم کے اوپر غور کیا جائے تو پھر ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے تعلق سے آیا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، 10 نیکی مل گئی۔ لام ایک حرف ہے، 10 نیکی مل گئی۔ میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں مل گئی۔ جب لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، قرآن پاک کی اگر تلاوت ہوگی گھر کے اندر
تو اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی حافظ قرآن رکشہ چلا رہا؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا کی اور تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ اگر اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے تو لوگ دیگر کام میں مشغول ہو گئے، لیکن ایک حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دیا ہے، اتنی عزت دیا ہے کہ کسی بھی مسجد میں چلا جائے گا تو نماز پڑھانے کا موقع مل جائے گا، امامت کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف اس نظریے سے دیکھا ہے۔ ہم قرآن پاک کے تعلق سے صرف اتنا جانتے ہیں کہ الفاظ قرآن ہی قرآن پاک ہے، لیکن صاف طور سے کتابوں کے اندر لکھا ہے، قرآن پاک کی تعریف کے اندر لکھا ہے کہ قرآن پاک کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ قرآن پاک لفظ کا اور معنی دونوں کا نام قرآن پاک ہے۔ جس طریقے سے الفاظ قرآن میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں کر سکا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، ایسے ہی اس کے معنی کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آج ہم اس کے معنی پر غور کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور غور نہیں کریں گے تو پھر وہی حالات ہوں گے جو اس وقت کے حالات ہیں۔ ہمارے خیال سے تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے تو زیادہ زور دے رہے ہیں مدارس کے اندر، عوام بھی دے رہی ہے کہ الفاظ قرآن کو یاد کیا جائے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر مدرسے کے لوگ تو بہرحال علماء تیار ہو رہے ہیں، لیکن عوامی سطح کے اوپر اس پہ زور نہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس ہوئے تو دو عہد کیا، یہاں جانے کے بعد ہم اس ملک کی جنگ آزادی کیسے لڑیں گے، اس کے لیے دو عہد کیا۔ سب سے پہلا عہد کیا، یہاں جانے کے بعد برادران وطن کو بھی منظم طریقے سے اس جنگ کے اندر شامل کریں گے، اور دوسرا عہد کیا کیا؟ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو عام کریں گے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن اس پہ غور نہیں کیا جاتا ہے کہ بھائی جنگ آزادی اور قرآن پاک کے ترجمے سے کیا مطلب ہے، کیا تعلق ہے، اس کے اوپر زور دینے کی بات کہی گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کیوں زیادہ توجہ دی، اور اس توجہ کے اندر جو ہے بہت سارے کام ہوئے، لیکن کیوں توجہ دی گئی اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ توجہ اس لیے دی گئی، انگریز حکومت پوری طاقت کے ساتھ جنگ آزادی کو روکنے کے لیے اور جنگ آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے یہی علماء سر فہرست تھے۔ اور کیسے ہوئے سر فہرست؟ قرآن پاک کی تعلیمات سے۔ جنگ کی جو اسپرٹ اور طاقت ہوتی ہے، عبادات تو عبادات قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک نے باطل سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر کوئی باطل، کوئی ظالم ظلم کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔
اس کا طریقہ بھی قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ہے. آج ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ہم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کا جو رخ دیا، یہاں کا مسلمان جب قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم سے واقف ہوگا تو اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، ظالم سے مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جنگ آزادی اسلامی تصور کے ساتھ لڑے گا اور جہاد مان کر کے لڑے گا کہ مرنے کے بعد اگر دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو جو شہادت کا مقام ہوتا ہے وہ حاصل ہوگا. آج اس تصور کو ہم لوگوں نے خود ہی ختم کر دیا. کیوں؟ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرنا ختم کر دیا ہے. ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بہت ہوا تو قرآن پاک کے اور برکات حاصل کر لیتے ہیں. گھر کے اندر بلایا، قرآن خوانی کرا دیا، ایصال ثواب کرا دیا. ٹھیک ہے، قرآن خوانی سے آپ کے گھر کے اندر برکت آ سکتی ہے. آپ اس کو پڑھ کر کے اپنے مردوں کو ثواب پہنچائیں گے تو ثواب پہنچ سکتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا، اس مقصد میں ہم لوگ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. عوام تو عوام ہے، خواص بھی بہت آہستہ سے نکل جاتے ہیں. یہ شکایت ہے اپنے لوگوں سے. تو ضرورت اس بات کی ہے، آج باطل طاقتیں جو ہیں، قرآن پاک آر ایس ایس کے لوگ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آر ایس ایس کے لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیتیں ہیں ان کو نکال دیا جائے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں. وہ کون سی آیت ہے؟ وہی آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو جہاد کا تصور کہ باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی باطل طاقت اور سازش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی ہے کوئی طاقت، تو اس سے مقابلہ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو اسپرٹ پیدا کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم کو آپ کو جس طریقے سے الفاظ قرآن کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اچھی طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، حفظ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ باطل طاقتیں جو تھرائی ہیں، الفاظ قرآن تو ہے ہی، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر مسلمان عمل کرنے لگے گا تو باطل طاقتیں ہم سے دور بھاگ جائیں گے، اور ہر چیز کا علاج، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، اور باطل طاقتیں ہمارے سر کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، ہمارے خلاف بلالی کر رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بول رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کا واحد حل قرآن پاک ہے کہ ہم اس کے مفاہیم کو عام کریں. جس طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مفاہیم کو عام کر کے جنگ آزادی ہندوستان کی جیتی جا سکتی ہے، تو آج بھی وہی تاریخ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے اپنے اکابرین اور علماء کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے طریقے کو دیکھ کر کے، قرآن پاک کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ باطل طاقتوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ تیار ہوں گے تب. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.